لوگوں کے گھر سے کھانا آتا ہے وہ نہیں، گھر سے کھانا آتا ہے جسٹ ون ڈے، منڈے والے دن ملاقات ہوتی ہے اور منڈے والے دن ہی کھانا آتا ہے. وہ پہنچ جاتا ہے جن کا آتا ہے. پہنچ وہ جاتا تو اس ہے، دن سکون کا سانس لیتے بس ہوں گے. وہ بھی کوانٹٹی ہاف کر کے بھیج دی جاتی ہے اندر. مطلب باہر سے چیزیں جو آتی ہیں وہ زیادہ آتی ہیں، اندر پہنچتی کم ہے. اچھا، وہ چیک کیا جاتا ہے نا سارا. ہاں بالکل، اس دوران اس میں سے نکال لی جاتی ہیں چیزیں. نکال لی جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ وہاں پہ جو وزٹس ہوتے ہیں نا، جیسے ظاہر ہے فاؤنڈیشنز ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے بھی کافی ایڈ ملتی ہے، جیل خانہ جات میں پہنچتی ہے. جیل کے باہر تک وہ رہتی ہے، وہ اندر نہیں آتی. اچھا. وہاں پہ لیڈیز مجھے بتا رہی تھیں کہ پچھلے دنوں بیگز ہیں اور اس میں 2 سوٹ، شیمپو، لوشن، کریم، اچھا، ہر چیز اس میں ایک مطلب بیگ بنا ہوا تھا. ایک ایک لیڈیز کے لیے بھیجا انہوں نے. کسی کو نہیں ملا. جیسے ہی وزٹ گیا وہ دے کے چلے گئے ہیں. وہ سارا کچھ ایک روم میں اکٹھا کر دیا گیا اور وہاں پہ ساری پھر اندر جو عملہ تھا وہ اندر پہنچ گیا. انہوں نے پھر اس میں سے ساری چیزوں کی ڈیویڈیشن کی ہے اور وہ کر کے لیڈیز تک پہنچا ایک ایک سوٹ. اور جس کو شیمپو ملا اس کو جو ہے وہ لوشن نہیں پہنچا، باڈی اسپرے نہیں پہنچا. وہ ڈیوائڈ کر کے چیزیں، مطلب کمپلیٹ چیزیں نہیں پہنچتی اندر. ان کے اپنے ہی نہیں پیٹ بھرتے. اور ایون دیٹ کہ مجھے یہ کسی لیڈیز نے یہ بھی کہا تھا، لاسٹ ٹائم آنے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ میں آپ کو لے جا کے وہ رومز دکھاتی ہوں جہاں پہ چھت تک سامان بھرا ہوا ہے، لیکن کسی کے نصیب میں نہیں ہے، دینا نہیں ہے کسی کو. میرے سامنے وزٹ ایک کراچی والوں کا، کراچی والوں نے وزٹ کیا. اس میں ان کی کافی جو ہیں وہ معجونیں تھیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو لیڈیز کے لیے اسپیشلی انہوں نے. تو وہاں پہ ٹیسٹ بھی ان کے ہوئے نا، خواتین کے ٹیسٹ ہوئے، لیکن ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی گئی. ایون دیٹ کہ لیڈیز روتی ہیں وہاں پہ جوائنٹس پین کا کافی ایشو بن جاتا ہے لیڈیز کو خوراک کی وجہ سے. تو جاتی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ملتا. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اتنا سامان والے دے گئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ملا. آپ لوگ مطلب جب جیل میں خواتین ہوتی ہیں تو جو واش روم آپ کی اس میں ہوتا ہے، نہانا اور سب کچھ اسی میں ہے؟ وہیں پہ کمپاؤنڈ سسٹم ہے وہاں پہ حوالات میں. ٹھیک ہے. اور حوالات میں نے بتایا آپ کو کہ ایک چھوٹا سا روم ہے اور اس روم میں ہی کمبورڈ سسٹم ہے اور کمبورڈ کے اوپر ہی بیٹھ کے آپ نے شاور لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ تو یوں ہی لگتا ہے کہ نہایا نہ نہایا ایک برابر وہاں پہ. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہوں گی کہ بلکہ میں جو ہے وہ میرا وہاں پہ جو لوگوں نے مجھے پیغام دیا میں وہ دینا چاہتی ہوں بیسیکلی مریم نواز صاحبہ تک، کہ کائنڈلی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کافی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وزٹ بھی ہوتا ہے، پوچھے بھی جاتے ہیں کویسچن، لیکن لیڈیز صحیح طریقے سے بتا نہیں سکتی کیونکہ ان کی زبانیں بند کروائی جاتی ہیں. تو میں ایک تو یہ کیا ریکویسٹ کرنا چاہوں گی بڑا ہمبلی، میڈم مریم نواز صاحبہ جس طرح پورے پنجاب میں ورکنگ کر رہی ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا ان کا کام ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ وہ سرپرائز وزٹ کریں وہاں کا کوٹ لکھپت جیل کا. ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں کس قدر مشکلات ہیں. اور لیکن کیا فائدہ ہوگا سرپرائز وزٹ کا؟ اس کے بعد جو لوگ تو بول دیں گے لیکن اس کے بعد جو ان کا حال کیا جائے گا وہ کون فیس کرے گا؟ ساتھ ان کو پروٹیکشن دی جائے نا، ان کو بتایا جائے کہ اگر کسی نے ان کو پیچھے سے کچھ کہا تو اس کے ساتھ سٹنس ہوگی. تو جب یہ چیز بتائی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر نہیں ان کے ساتھ ہوگی. تو ایک دفعہ لازمی کیا. اور دوسرا یہ کہ سیف سٹیزن کے جس طریقے سے کیمرے لگائے گئے ہیں وہاں پہ کیمرے لازمی لگائے جائیں تاکہ اندر کے جو حالات ہیں وہ ریکارڈ اس میں ہوں اور آپ اس کو چیک کر سکیں کہ آیا اندر ہو کیا رہا ہے. میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ ایک ایک جگہ پر اتنی خواتین ہیں ایک جگہ پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین کو اس طریقے سے پکڑا گیا ہو کہ ان کے آپسی کوئی ایسے تعلق ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے کہ جو قیدی بیرک ہیں وہ سیپریٹ ہیں، قیدی بیرک سیپریٹ ہے اور وہ کافی بڑے بڑے رومز ہیں. اچھا، پھر بھی لوگ تو زیادہ ہی ہوں گے نا اس میں، خواتین تو زیادہ. اس میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟
اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو ایک چارپائی ہے اس پہ دو لیڈیز ہوتی ہیں. اچھا. ایک چارپائی پہ ایک عورت نہیں سو سکتی. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر جو جس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگا ظاہر وہ کچھ نہ کچھ. پہلے مجھے سننے میں آیا تھا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن لڑائی ہوئی تو میں نے یہ سنی یہ بات کہ ایسا بھی ہوتا ہے ادھر, جب وہ پکڑی گئی, یعنی کہ جب وہ پھر ان کو. بالکل. اچھا, آپ جس دن اپنے گھر آئی, جب آپ کو وہ ایک کال موصول ہوئی ہوگی کسی کی طرف سے بھی کہ جی آپ کی بھی ضمانت ہو گئی اور اب آپ بھی گھر جا سکتی ہیں, کیا ہوا؟ جی بالکل, وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر آپ کو آواز دی گئی ہوگی نا کہ آ جاؤ بھائی اب تمہارا بھی ٹائم آ گیا. بالکل. شام کو 6 بجے جو ہے وہ لیڈیز بیرک کے ساتھ چپک جاتی تھی کیونکہ آواز آنی ہوتی تھی کہ آج رہائی ہے. آپ بھی روز آتی ہوں گی؟ بالکل, میں بھی ادھر ظاہر کھڑی ہوتی تھی کہ شاید مجھے بھی آواز آ جائے. تو بلکہ جس دن مجھے آواز آئی ہے اس دن میں کھڑی رہی ہوں, اسٹل میں کھڑی ہوں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں سمینا ناز جائیں آپ, تو میں کہہ رہی ہوں نہیں وہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے. کہہ رہی نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے کنفرم کیا, وہ میم آئی ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میرا نام ہے رجسٹر میں دیکھیں. کہتی سمینا ناز. میں نے کہا جی. کہتی آ جائیں آپ. تو میرے لیے اس وقت بھی بڑا شاکنگ تھا. پھر وہاں سے نکلی ہوں تو باہر کی دنیا مجھے اس وقت ایسے عجیب و غریب لگ رہی تھی کہ گھر آ کے مجھے 2-3 دن بھوک نہیں لگی, نیند نہیں آئی اور بھوک نہیں لگی. بچے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. اور صحیح عمر میں ہیں, یعنی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ چھوٹے ہیں, 5 ایئر. آپ نے اپنے بچوں کے بغیر کیسے ٹائم گزارا ہوتا ہے؟ بس یہی تو سب سے زیادہ مشکل تھی. سب سے زیادہ مشکل لمحہ میرے لیے یہی تھا کہ بچی خاص طور پہ اسپیشلی جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ٹینشن ہوتی ہے. اس میں 5 ایئر کی میری بیٹی تھی تو اس کی مجھے بہت زیادہ فکر تھی. عید والے دن جب وہ ملنے گئی ہیں مجھ سے, اس دن بھی میرے لیے وہ بہت پریشانی والا تھا لمحہ. تو خیر جب واپسی ہوئی ہے تو ان کے لیے سرپرائزنگ تھا. بچوں کو نہیں پتا تھا آج امی آئیں گی؟ ہاں بالکل بھی نہیں. جب گھر پہنچی ہوں تو ڈور ناک ہوا ہے, انٹر ہوئی ہوں تو شی از اسٹلنگ اینڈ لوکنگ می, ایسے ان کا فیس اور ہینڈی اوپر, ممی آ گئی آپ. مطلب بڑا ایک بہت بہت تلخ تجربہ. آپ جس کیس میں گئی تھی آپ بھی اب کہتی ہوں گی کہ نہیں اب نہیں؟ نہیں, میں نے دیکھیں صحافی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نہ ڈر ہو جاتے ہیں ایسے کیسز کے بعد. وہ کہتے ہیں چلو ایک دفعہ دیکھ لیے, صحافیوں پہ تو پرچے, میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے وہ صحافیوں پہ تو پرچے ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس کے نتائج آپ دیکھیں. آپ خاتون جو ہے نا, مرد کی بات اور ہوتی ہے, مرد میں برداشت کا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. خاتون کے لیے واقعی میں بہت مشکل ہے ایک ایسی جگہ پہ سروائیو کرنا جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہو. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. نہیں بیسیکلی تقریباً جب 6-7 سال پہلے میں نے صحافت سٹارٹ کی تھی, اس وقت مجھے میرے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی میرے بابا, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ فیلڈ چوز کرنی ہے نا تو پھر نڈر ہو کے کرنی ہے. اس میں بہت ساری مشکلیں آپ کے لیے آنی ہیں, تو وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. تھانے کچہری وہ بھی بڑا کچھ کیسز بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو ایون دیٹ کے صحافیوں میں تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس صحافی پہ پرچہ نہیں ہے وہ صحافی نہیں ہے. یہ تو اگلے کو اکسانے کے لیے, لیکن پھر بھی بطور خاتون آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی جب آپ کے بچیاں ہیں, آپ کے بچے ہیں, گھر بار ہے آپ کا, تو ساتھ ساتھ آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں, یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں جو کہ صحافت کے ساتھ جن کا تعلق ہے, ٹھیک ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بھئی وہ صحافی کے جس پہ پرچہ نہ ہو, تو لیکن یہ حالات آپ لوگ دیکھ لیں کہ آگے کے نتائج کیا ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی رکھنا چاہیے فرسٹ پریورٹی پر, اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر والوں کو بھی رکھنا چاہیے, ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ رکھیں گی؟ اب آپ رکھیں گی نا؟ نہیں انشاءاللہ, لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم نے میسج کنوے کرنا ہی ہے. اگر حق کے بالکل, لیے ابھی بھی آپ نے جتنی چیزیں وہاں کے بارے میں بتائی ہیں, ابھی بھی ظاہر ہے آپ تو حق کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان لوگوں کی آواز بن رہی ہیں, پھر سے ایک بار آواز بن رہی ہیں, اپنی آواز کو اٹھا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے وہاں پر حالات جو ہیں بہت خراب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی آپ کی حفاظت کرے, کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر آواز اٹھانا تو واقعی ایک بہت بڑا جرم ہے. آواز اٹھانا ہی جرم ہے وہاں پر, تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.